السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر ابھی چند دن پہلے رد شکیلیت کے عنوان سے مسجد رشید کے تہہ خانے میں ایک اہم اجلاس بلایا گیا تھا، ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی اہم شخصیات، محدثین کرام، مفتیان اعظام سبھی تشریف فرما تھی، اور سبھی نے سر جوڑ کر کے ہر روز پنپنے والے فتنوں کی سرکوبی کے لیے اہم تجاویز منظور کی ہے۔ ابھی تک تو یہ سننے میں آتا تھا کہ قریبی ممالک اور دیگر ممالک کے اندر ہر روز نئے فتنے پنپ رہے ہیں، لیکن ابھی گزشتہ چند سالوں سے ہندوستان کے اندر بھی مہدی موعود اور شکیل بن حنیف کا فتنہ روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہے اور اپنے پیر پسارتا ہوا جا رہا ہے۔ بحمد اللہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے باوقار محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ اس کی سرکوبی کے لیے روز اول ہی سے پوری تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے کئی کمیٹی تیار بھی کی گئی ہیں اور ہر محاذ پر کام ہو بھی رہا ہے۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے اس اہم اجلاس کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے، عوام الناس کے لیے ایک اہم پیغام جاری کیا ہے، جس کے اندر یہ بتانے کی تقابلی مطالعے کے عنوان سے یہ بتانے کی بہت اچھے انداز میں کوشش کی ہے کہ مہدی موعود جو جعلی ہے وہ کیسا ہے اور جو من جانب اللہ ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ دونوں کی صفات آپ کے سامنے آپ کے گوشے گزار کیے دیتا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ احادیث کی روشنی میں جس امام مہدی کی بشارتیں ہم نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، ان کی صفات کیسی ہوں گی، اور جو جعلی مہدی شکیل بن حنیف اپنے آپ کو امام مہدی کے لقب سے ملقب کرتا ہے وہ کیسا ہے۔ چنانچہ مہدی موعود کا نام محمد ہوگا۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے، جبکہ یہ جھوٹا مہدی، جھوٹے مدعی مہدویت کا نام شکیل ہے۔ نمبر 2، مہدی موعود کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ابو داؤد شریف۔ اس جھوٹے مہدی کے باپ کا نام حنیف ہے۔ نمبر 3، مہدی موعود حسنی سید ہوں گے، ابو داؤد شریف، حالانکہ اس جھوٹے مہدی کا خاندان عجمی ہے۔ نمبر 4، مہدی موعود مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، ابو داؤد شریف، جبکہ یہ جھوٹا مہدی دربھنگے کا رہنے والا ہے۔ نمبر 5، مہدی موعود خلافت کے مدعی نہ ہوں گے اور ان کو ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ خلافت کی اہلیت سے نوازیں گے، سنن ابن ماجہ، جبکہ شکیل بن حنیف از خود خلافت کے مدعی ہیں اور حقیقی خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 6، ایک مسلمان خلیفہ جس کا لقب نفس زکیہ ہوگا، اس کے انتقال کے بعد مہدی موعود کا ظہور ہوگا، ابو داؤد شریف، جبکہ نفس زکیہ کا بھی اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نمبر 7، مہدی موعود سے مکہ معظمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان باصرار خلافت کی بیعت لی جائے گی، ابو داؤد شریف کے اندر، اور اس جھوٹے مہدی شکیل کے ہاتھ پر حرم شریف میں کسی نے بیعت خلافت نہیں کی۔ نمبر 8، حضرت مہدی اپنے زمانے کے عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور 70,000 کا لشکر لے کر قسطنطنیہ ترکی کو فتح کریں گے، جبکہ شکیل بن حنیف کے کسی سے کوئی جنگ نہیں ہوئی اور نہ اس کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوا۔ نمبر 9، حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے ملک شام کا ایک ظالم و جابر بادشاہ جس کا نام سفیانی ہوگا اپنی فوج لے کر چلے گا، جسے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیدا میں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، مسلم شریف، جبکہ اس جھوٹی مہدی شکیل کے خلاف سفیانی کا لشکر نہیں نکلا اور نہ اس کے لیے کوئی لشکر مقام بیدا میں دھنسایا گیا۔ نمبر 10، حضرت مہدی کے دور خلافت میں ہر طرف عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا، ابو داؤد شریف، جبکہ موجودہ دور میں ہر طرف ظلم و ناانصافی کا دورہ ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نمبر 11، حضرت مہدی موعود کے زمانے میں ہی دجال کا خروج ہوگا اور اس کی فوجوں سے آپ مقابلہ فرمائیں گے، جبکہ شکیل کے دور میں دجال کا خروج نہیں ہوا۔ نمبر 12، حضرت مہدی ہی کے زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
آسمان سے نزول فرمائیں گے اور نزول کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی پہلی نماز حضرت مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ سنن ابن ماجہ۔ جبکہ شکیل کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی نہیں ہوا ہے۔ مذکورہ بالا تقابل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص میں سچے مہدی موعود کے بارے میں احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ علامات نہ پائی جائیں، وہ دیکھنے میں کتنا ہی دیندار یا اس کی گفتگو کتنی ہی پر اثر ہو، اسے مہدی موعود ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور مذکورہ واضح علامات کے بغیر شکیل بن حنیف یا اور کسی کو جو شخص مہدی موعود مانتا ہے اس کے گمراہ و بددین ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جو شخص آخری زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہو، وہ بھی نصوص قطعیہ کے انکار کرنے والا اور اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی اہل ایمان کو ہر طرح کی گمراہیوں اور بدفکری سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس طرح کا پیغام مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند سے جاری ہوا ہے۔ آپ حضرات اس کو بغور سنیں اور مہدی شکیل بن حنیف کا رد کریں اور اس کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کریں اور احادیث کے اندر امام مہدی کی جو بشارتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ آپ یہ خبر سن رہے تھے بزم تھانوی یوٹیوب چینل کے تاریخی پلیٹ فارم پر۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آتا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔